بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مسجد روشن دولہ جو موتی مسجد سے پہلے مین روڈ پہ ہے. میں نماز پڑھی، میں نے عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی. سمجھ میں آئی بات؟ وہاں جماعت آئی ہوئی ہے ماشاء اللہ 3 دن کی. تو میں نے جماعتیوں سے کہا ماشاء اللہ میں آپ کے ساتھ وقت لگا رہا ہوں اور رات کو آپ کے ساتھ عبادت کروں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا بیان سنوں گا، اور ہو سکے تو میں بھی بیان کر لوں گا، مجھے یاد دے دو بیان کرنے کی. کہنا اچھا پوچھ کے بتا دیں گے، امیر صاحب سے مشورہ کر لیں گے. یہ بات کہی تھی میں نے عصر کے بعد، مغرب سے پہلے کہہ دی تھی. اس کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھی. پھر عشاء کے وقت میں نے پوچھا بھائی کیا آپ نے کیا نظم کیا میرے بارے میں، کیا مطلب جو آپ کے یہاں عزم ہوا اور میرا مطلب جو ہے نظم کیا رہا، مطلب جو ہے کیا باتیں ہوئی. تو کہنا بھائی امام صاحب سے پوچھ لو، جو مشورہ دے دیں گے آپ لوگ جانا. امام صاحب نے نماز پڑھائی. میں نے پوچھا امام صاحب میں یہاں رات کو قیام کرنا چاہتا ہوں، جماعت کے ساتھ لگ جاؤں گا اور عبادت بھی ہو جائے گی میری. امام صاحب کہہ لگے جماعت کے ساتھ آئے ہوئے؟ میں نے نہیں کہ بھائی میری اجازت نہیں ہے. نا کوئی بات نہیں امام صاحب، یہ بتائیے ان کو اجازت کس نے دی جماعت کو، کہ ہم نے دی ہے. تو میں نے مجھے کیوں نہیں دے رہے کہ جماعت کے ساتھ نہیں ہے. میں رات کو عبادت کروں گا، ان کے ساتھ بھی ان کا بیان بھی سنوں گا، رات کو عبادت بھی کروں گا. تو کہ نہیں میری اجازت نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں امام صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے منع کر دیا. امام صاحب کون ہیں؟ دیوبند کے سے فارغ. سمجھ میں آئی؟ دیوبند سے فارغ ہیں امام صاحب. میں نے پتا امام صاحب آپ کو جماعت میرے لیے سب صحیح ہے ماشاء اللہ، سب دین کا کام کر رہے ہیں. ہاں سب دین کا کام کر رہے ہیں. ایک امامت کی امامت چلی گئی کس وجہ سے؟ تفسیر پڑھتے تھے قرآن کی. انہوں نے فضائل اعمال پڑھ دی تھی، مطلب فضائل اعمال نہیں پڑھی تھی، قرآن پاک کی تفسیر پڑھی تھی. ان کو نکال دیا امامت سے. مطلب دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہے، آپ ایک امامت کو نکال دیا تفسیر پڑھنے میں، قرآن پاک کی فضائل اعمال کیوں نہیں پڑھی. اور آپ مجھے کہہ رہا ہوں جماعت کو میں روکنے کی اجازت دیتا ہوں اور آپ کو نہیں دیتا. آپ میں عبادت کروں گا بھائی، میں کوئی رات کو سوؤں گا تھوڑی مسجد میں عبادت کرنے کے لیے میری طرف سے جاتی ہے. میں کوئی بات نہیں امام صاحب، ہم پھر بھی نماز پڑھنے آئیں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کوئی بات نہیں. پھر میں نے جماعتیوں کے لیے دعا کری تھی مغرب کے بعد بہت تگڑی. جو میں نے اللہ میاں ان کی حفاظت کرنا اور اللہ تعالیٰ میرا بھی خاتمہ ایمان پہ ہو سب کا ہو. میں دعا کری باقاعدہ ان کے لیے. انہوں نے منع کر دیا، میں آ گیا. مجھے صحیح ہے ٹھیک ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں بھائی. کس کہا نا میں نے، کیا کہا میں نے پہلے بھی کہا تھا شاید. تقریر پر مت رہی ہے، علم تو سبھی کا بیان کر رہے ہیں، سب یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہوئے ہیں عالم، ہر کوئی ممبر شریف پہ بیان کر رہا ہے عالم. حق بات نہیں ہے کہنے والا کوئی. سمجھ بھائی جس کا ایمان کامل ہوتا ہے وہی کہتا ہے حق بات. وہ سنے گا. علماء جو کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ، علماء وہ سب مدرسے میں ہی کر رہے ہیں کام. وہ پڑھا رہے ہیں نا بچوں کو، درس دے رہے ہیں حدیث کا، فقہ کا، قرآن تفسیر کا. بڑا افسوس ہوا مجھے جب انہوں نے کہا تمہیں اجازت نہیں ہے، ان کو اجازت دے دی. بڑا افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالے اور محبت پیدا ہو آپس میں ایک دوسرے سے. اور اللہ تعالیٰ ایمان کی بات کرے، امام صاحب کی بھی، میری بھی، سب کی. روزی کی بھی حلال روزی ملتی رہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے بندہ. کیونکہ میں نے یہ بھی کہا تھا جماعتیوں سے، میں نے بھائی ہر شعبہ دین کا ہے، ہر شعبہ. جو مدرسے میں رجسٹر لکھ رہا ہے نا منشی، وہ بھی شعبہ دل کا کام کر رہا ہے. جو مدرسے میں حفظ کر رہے ہیں وہ بھی دین کا ہے، جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی دین کا، جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی دین کا. ہر کام دین کا ہے. آپ جماعت میں لگے ہوئے، یہ بھی دین کا کام. جو جس لائن سے جڑا ہوا ہے دین سے، وہ دین کا کام کر رہا ہے، اس کو اجر دیں گے اللہ تعالیٰ. سمجھ بھائی بات، یہ بھی کام ہے جماعتیوں سے. چلو اللہ تعالیٰ بہتر کرے بھائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو ان کے لیے بہت دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بھائی شعور اور صحیح جو ہے شعور پتہ چلے، کتابوں کا مطالعہ کرے، صحیح فضائل اعمال کا کرے، کسی کا کرے، لیکن عملی زندگی میں لائیں اپنے. فضائل کا مال کا کرے مطالعہ کا، عمل میں لے کر آئے. میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ میں باہر کی چیز کھا رہا ہوں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے. ابھی میں نے دودھ پیا ہے اور باہر کی چیز کھا رہا ہوں، طبیعت بگڑ رہی ہے میری. کیونکہ ہر آدمی کو پتہ ہے میں کون ہوں، ہر دکاندار کو پتہ ہے. اس لیے بس دعا کرنا میری، کیونکہ گھر میں کھاؤں نہیں، باہر نہیں کھاؤں تو کیا بھوکا مر جاؤں بھائی صاحب. مجھے پتا ہے نا کہاں دودھ، انہوں نے کون سے دودھ کہاں رکھ رکھے ہیں، کون سی چیز کہاں رکھی ہے. دعا کرنا میری، جو میری حالت اللہ نے رکھی ہے. میں مدد کسی کے پاس نہیں جا رہا، کسی کی در پہ نہیں جاؤں گا مدد کے لیے. نہ پاروں گا، نہ پولیس کے پاس FIR کروں گا. میں کہہ رہا ہوں وہ سو رہی ہے تو سوتی رہے. اللہ حافظ ان کا. اپنے آپ دیکھیں گے، پبلک اپنے آپ دیکھے گی، عزتیں لوٹیں گی ماں بہنوں کی، بیٹیوں کی. تو پھر کینڈل نکال کے روڈ پہ پھرنا بھائی صاحب. یہ ہوا تمہارا انجام یہی ہے. تمہارے بس کی نہیں ہے. کوئی دوسرا مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کھڑو کے تماشا دیکھتے ہو، کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو بیٹھ کے، آئے مر گیا، آئے مر گیا. یہی ہے بھائی ہندوستان کا، کہ وہ سب مردار ہو. سارے آدمی مردار نظر آ رہا ہے مجھے بھائی صاحب. ہر آدمی، ہر مسلمان، ہر مولوی، ہر آدمی مطلب مردار ہے. مردار یہ کہ آپ نہیں سو سکتے. ان کو یاد دے دی. افسوس افسوس. توبہ 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 توبہ. جو سب بکے ہوئے ہیں، سب پیسوں کے لیے بکے ہوئے ہیں. مجھے کیا ضرورت تھی؟ میں تو گھر پہ آ گیا الحمد للہ، گھر سے بنا رہا ہوں ویڈیو. مجھے کیا ضرورت؟ میں تو امتحان لے رہا تھا ان کا. اگر یاد دیتے تو رک جاتا، یہ ضرورت بھی نہیں تھی رکنے کی. میں تو ٹیسٹ لے رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں، وہیں فیل ہوا ہے ٹیسٹ میں، وہیں فیل ہوگا. یہ سب بکے ہوئے ہیں بھائی صاحب، سب بکے ہوئے ہیں. مسجدوں میں سب ہال چلتا ہے. دوسرا ایک آدمی اوپر سو رہا تھا فرسٹ فلور پہ، یعنی پیمنٹ دیتا ہوا وہ الگ سے سونے کی. سمجھ میں آئی بات.
हाँ, अब ये देखिए आप, यही नहीं पता कौन चेक करेगा मुझे। अलग से अगर 4,000 रुपये दे दे, बहुत है 4,000 रुपये आमदनी हो गई। मैं तो हक बात कहूँगा, मैं हक बात से थोड़ी डरता हूँ, मैं हक बात से नहीं डरता, मैं गवर्नमेंट का आदमी थोड़ी हूँ भाई साहब। जो गवर्नमेंट कह देगी मैं उसको सुला दूंगा, जो गवर्नमेंट कहेगी मैं उसको मना कर दूंगा। अल्लाह ताला हिफाज़त करे तब सबकी, उलमा की भी, हुफ़ाज़ की भी, इमामों की, मुअज़्ज़िन की, जमातियों की, अहले हदीस की, अहले बरेलवी की, अहले देवबंद की, सबकी ईमान वालों की हिफाज़त करे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।